الفاتحہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمینوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانوں گا۔ اس لیے اپنی پہچان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بنانا چاہتے ہو تو اس کا بہترین ذریعہ اور آسان ذریعہ ہے درود پاک کا ورد۔ پھر جس کے نام سے ہم جمع ہے ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ غار میں بھی تھے اور میرے ساتھ حوض کوثر پر بھی ہوں گے۔ تو جس کو اپنی بارگاہ صدیقیت میں پہچان کروانی ہو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے درود کی کثرت، کیونکہ حوض کوثر پر یہ دونوں ملیں گے۔ تو اپنی محبت کا اظہار کرے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ کرم ہے، فضل ہے مولا کا ہم سب پر کہ ہم سب یہاں جمع ہیں۔ یہاں سٹیج پر جتنے علماء، حفاظ، ائمہ مساجد، مدرسین، قائد جلسہ، خطیب و امام جامع مسجد مولانا ضمیر القادری صاحب اور تمام حاضرین جو محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ مجلس سائز کے اعتبار سے چھوٹی ضرور ہے مگر مرتبہ کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، کیونکہ جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہے ان کا ذکر کرنا یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور سننا خود ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں یہ نبی کی مرضی ہے۔ حضرت حسان مشہور شاعر ہے، نعت خواہ ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے تھے، وہ آپ کی شان میں کلام لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے۔ تو جب حضرت حسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حسان میرے صدیق کی بھی تعریف کرو۔ اور پھر جب حضرت حسان اشعار پڑھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خوب کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ حدیث پاک میں موجود ہے، خوب کہا تم نے۔ پھر کئی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے کہ حسان تم نے جو کہا ہے صدیق ہو بہو ویسے ہی ہے۔ تو یہ جو ہم بیٹھے سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں یہ دونوں جانب سے سنت ادا کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا ہے، اس طریقے کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ایجاد کیا تھا۔ زمانہ بیچ میں بھول گیا تھا، اس کو دوبارہ ہم یاد دلا رہے ہیں، ورنہ ان اسلاف کا ذکر کرنا، خلفائے راشدین کے دن کا تذکرہ کرنا یہ ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، مگر درمیان میں کسی فتنے کی وجہ سے ایک رکاوٹ آ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگ یہ تذکرے بھول گئے تھے، مگر کچھ عرصے پہلے سے آپ ہی کے شہر میں یہ سلسلہ پھر شروع ہوا تھا اور تب سے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ تو یہ طریقہ یہ عین سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رہی بات میں اپنی زبان پر ناز کرتا ہوں، آپ اپنے کانوں پر ناز کریں، کیونکہ صدیق اعظم کا تذکرہ کرنے کی توفیق یہ رب کی جانب سے ملتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جن سے رب نے خود پوچھا ہے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے کہ جاؤ جا کر کے پوچھو اور اپنے حبیب سے کہو کہ یہ پوچھ لے اپنے یار سے، کیا صدیق اپنے رب سے خوش ہے، راضی ہے؟ رب نے پوچھا ہے صدیق اکبر سے اور رب نے سلام بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں رب جن کو سلام بھیجتا ہے وہ ذات ہے سیدنا صدیق اکبر کی، اور سلام کے ساتھ ساتھ یہ پیغام کیا صدیق اپنے رب سے راضی ہے؟ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات حضرت جبرائیل امین سے سنی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جھوم گئے، مچل گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جھومنے لگے اور جھومتے کہتے ہیں، جھوم کے کہتے ہیں میں میرے رب سے راضی ہوں، میں میرے رب سے راضی ہوں، میں میرے رب سے راضی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو جن سے رب رضا پوچھے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنا بلند کیا ہے صدیق اکبر نے اپنے آپ کو۔ بلند کیسے کیا؟ نبی کی بارگاہ میں جھکا کر کے، نبی کی بارگاہ میں جھکا کر کے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا ہے کہ خدا خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ ذات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کا تذکرہ کرنے کے لیے
ہم جیسے گنہگار جمع ہے، تو کیا ہم اپنی زبان پر ناز نہ کریں، ہم اپنے سماعت پر، اپنی کانوں پر ناز نہ کریں کہ ان کا نام سننے کی توفیق جن سے رب راضی ہے ان کے تذکرے کے لیے رب نے جمع کیا ہے۔ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، اگر رب چاہے تو ابھی اٹھا دے، اس کی مرضی ہے، کچھ بھی ہو جائے، مگر اگر وہ بٹھا رہا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ تو جب وہ صدیق اکبر سے راضی ہے تو ان کا تذکرہ کرنے والوں سے بھی انشاءاللہ راضی ہوگا۔ یہ بڑی نعمت ہے بزرگوں اور دوستوں۔ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں لے جاؤں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بہت دشوار مرحلہ ہے، مگر پھر بھی آپ کی عظمت، آپ کی منزلت، آپ کا مقام سمجھنے کے لیے ایک بات بیان کرتا ہوں، دھیان سے سنیے، اور سننے سے پہلے مجھ کو درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بات ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے میں بھول جاؤں، اس لیے ابھی ہی کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ آپ نے مولانا عمران اشرفی صاحب کا ساتھ دیا ہے، تو یہ ساتھ دینا بھی صدیق اکبر کی سنت ہے۔ ایسے ماحول میں جب کوئی ساتھ نہ دیتا ہو، جو ساتھ دیتا ہے وہ ان کی سنت ادا کرتا ہے۔ جنہوں نے بھی ساتھ دیا، جس طرح سے بھی ساتھ دیا، کیوں، اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو، تاکہ وہیں سے میں اپنی گفتگو شروع کر سکوں۔ اب بنیادی طور پر جن کے تذکرے کے لیے ہم جمع ہے، ان کی عظمت سمجھنے کے لیے ایک بات بیان کر دوں۔ کیا نصیبہ پایا ہے سیدنا صدیق اکبر نے، واہ، ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، نہیں لگا سکتے، مگر پھر بھی سمجھنے کی کوشش آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام، جتنے انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے نا، سب نے ہمارے نبی کے تذکرے کیے، یہ یاد رکھنا، ہمارے نبی کے تذکرے کیے۔ کوئی زمانہ آقا علیہ السلام کے ذکر سے خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ خالی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں، ہر امت میں، ہر نبی و رسول نے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، اپنی امت کو یہی سمجھایا ہے۔ اسی لیے اس پر ایک دلیل بھی ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے میری بعثت تک جتنے لوگ ایمان لائے، یہ دلیل ہے، جتنے لوگ ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ آقا علیہ السلام پر، ہمارے نبی پر۔ ہمارے نبی بعد میں آئے سب کے، مگر آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے میری بعثت تک جتنے لوگ ایمان لائے، یہ دلیل ہے۔ کیونکہ اگر وہ نبی پر ایمان نہ لائے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ انبیاء کے لیے بھی شرط تھی کہ تم نبی بن کر جاؤ، پیغام میرا پہنچاؤ، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی پہنچانا کہ ایک میرا حبیب ہے، وہ بھی تشریف لانے والا ہے، اس کی بھی پہچان کراؤ، اس کی معرفت کراؤ، اس کی علامتیں بتاؤ، اس کی نشانیاں بتاؤ، اور یہ بھی بتاتے رہو، اتنی معرفت کراؤ، اتنی پہچان بتاؤ کہ جب وہ تشریف لائے تو تم کو ان پر ایمان لانا ہے، چاہے وہ ہمارے زمانے میں آئے، چاہے ہمارے بعد آئے، کسی کے بھی زمانے میں آئے، ایمان تم کو ان پر لانا ہے۔ یہ پہچان تھی ہمارے نبی کی ہر زمانے میں، تو اس پہچان پر، اس علامت پر سب تیار تھے کہ جب وہ آئیں گے، ایمان لائیں گے، تو وہ ان کا ایمان لانا تھا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسول ہیں، سب سے وعدہ اور عہد، میثاق، اس پر قرآن گواہ ہے، عالم ارواح میں لیا گیا۔ اگر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت دی جاتی ہے، تو سب نے اقرار کیا تھا،
اقررنا، سب نے اقرار کیا تھا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے میری بعثت تک جتنے لوگ ایمان لائے ان سب کے ایمان لانے کا عمل کا ثواب مجھے ملے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ملے گا، نبی کو، ہمارے نبی کو، اور میری بعثت کے بعد جتنے لوگ قیامت تک ایمان لائیں گے سب کا ثواب صدیق تمہیں ملے گا۔ جتنے لوگ ایمان لائیں گے ان کے ایمان کا بھی، ان کے عمل کا بھی، ان کی ہر عمل کا، ہر حرکت کا آپ اندازہ کر سکتے نیکیوں کا انبار کیسا ہوگا۔ تبھی تو حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیاں، یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں نیکیوں کا انبار کتنا ہے۔ بہرحال یہ بات اس لیے بتائی میں نے کہ تاکہ یہ اندازہ بھی آ جائے کہ صدیق اکبر کوئی معمولی ذات نہیں ہے، صدیق اعظم ہی ہے۔ اب جو بات میں بیان کرنے والا تھا وہ یہ کہ ان کی عظمت کو کیسے سمجھے، ان کی عظمت کو کیسے سمجھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تذکرے کیے، اور جب وہ اپنے حواریین کو، اپنی امت کو آقا علیہ السلام کی معرفت کراتے، پہچان کراتے، تعریف کرتے، علامتیں بتاتے، نشانیاں بتاتے، تو پھر وہ پوچھتے اے روح اللہ، کیا آنے والے نبی جن کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ مرتبے میں آپ سے بھی بلند ہے؟ کیونکہ ہر امتی یہ سمجھتا ہے میرا نبی سب سے بڑا، اور ہر نبی، ہر امت میں جو نبی ہوتا وہی بڑا ہوتا ہے، مگر دیکھو ہر نبی نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم تمہارے لیے بڑے ہیں، مگر جب وہ آ جائے تو وہ ہم سے بھی بڑے ہیں۔ تو تذکرے کیے، تو ان کی امت میں سے کسی نے پوچھا، ان کے حواریین میں سے کسی نے پوچھا یا روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں وہ مرتبے میں آپ سے بھی بڑے ہیں؟ یہ پوچھنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، اس جواب کو سننے کے بعد صدیق اکبر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا جواب دیا صدیق اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ ابن مریم کو اگر ان کے تسمے، نالین کے تسمے، جوتے کی لیس، اگر ان کو ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے خود کے لیے، ابن مریم کو اگر ان کے تسمے سیدھے کرنے کا، درست کرنے کا موقع مل جائے تو اپنی قسمت پر ناز کرے، اور وہ قسمت پائی ہے سیدنا صدیق اکبر نے۔ کیا موقع کھویا ہے؟ کوئی ایک چانس گوایا ہے؟ کوئی ایک وقت کھویا ہے؟ نہیں، اور جیسا وقت صدیق اکبر نے پایا ہے واللہ پھر کسی نے نہیں پایا۔ وہ غار کی ایک رات، لمحات تو بہت ملے مگر خاص لمحات بھی آپ کو میسر آئے، اس سے کوئی خاص لمحات پھر اور نہیں تھی زندگی میں، نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے، بعد میں آپ کی خلافت کے دور میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اور ایک دن ایسا پایا ہے، اس رات کو اور اس دن کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک رات اور ایک دن، تو پوچھا گیا وہ رات کون سی؟ تو فرماتے غار ثور کی وہ ایک رات، اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دن کون سا؟ تو فرمایا وہ دن جب آقا علیہ السلام نے وصال فرمایا اور اس کے بعد لوگ مرتد ہوئے، زکوٰۃ کے منکر ہوئے، مسلمہ کذاب نے اعلان کیا، اور اس وقت آپ نے جو استقامت سے وہ دن گزارا تھا، وہ دن جیسا انہوں نے پایا وہ کوئی نہیں پا سکتا۔ استقامت وہ ایک دن کی، ان کی وہ استقامت کو سلام ہے کہ آج ہم سلامت ہیں۔ وہ ایک دن جو بھی انہوں نے پایا اور جو استقامت آپ کی تھی، سب کے فیصلے الگ تھے، سب کے مشورے الگ تھے، مگر صدیق اکبر کا فیصلہ الگ تھا، اور وہ جو آپ کی استقامت اور اس کے بعد جو اس کے نتائج آئے
اس کے بعد سب نے قبول کیا کہ خلیفہ بننے کے جو لائق تھے، مستحق تھے، وہ یہی تھے۔ اس بات کا سب نے اقرار کیا، بالکل صحیح ہے، اور سب نے مانا بھی۔ صحابہ کرام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اور آپ کی صدیقیت کو، آپ کے صدیق ہونے کو اور آپ کی خلافت کو اس طرح مانتے تھے جس طرح وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے، اتنا مانتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ کوئی اختلاف نہیں، سب نے صدیق مانا آپ کو، اور سب نے آپ کو خلیفہ مانا۔ یہ خرافات ہے جو پھیلائی جاتی ہے، ورنہ اس کی کوئی دلیل کہیں نہیں ملتی۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے منبر پر کھڑے ہو کر کے کئی مرتبہ آپ کو صدیق کہا ہے، اور یہ لقب آپ کو آسمان سے خدا کی جانب سے ملا ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کے لقب سے نوازا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ان کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، یہ وہ ذات ہے جن کو کیا نام دیا جائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا آمینوا۔ گفتگو تھوڑی سنجیدہ ہوگی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے تاکہ بات آپ کو سمجھائی جائے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے، اب ہم بیٹھے ہیں تو ہماری بات کرتا ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اہل سنت و جماعت جو مسجد سے قربت رکھتے ہیں، خانقاہوں سے، مدرسوں سے، بزرگوں سے، وہ کم سے کم اتنا ضرور کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں فاتحہ کی صورت میں خراج پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ اچھی بات ہے، مگر کچھ لوگوں نے یہ چھوڑ دیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت وہ سمجھانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ مجھے ان کو نہیں سمجھانا ہے، مجھے آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ مگر ہم لوگ بھی فاتحہ کر کے یہیں رک گئے، اصل ضرورت کیا تھی؟ وہ اس کی جو آج کر رہے ہیں، تذکرہ۔ فاتحہ کرنے سے آپ نے صدیق اکبر کو کیا جانا؟ میں اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، تائید کرتا ہوں، کرنا چاہیے، مگر ہم لوگ کہیں رک گئے۔ ہمارے پاس سرمایہ اتنا ہے، ہم نے خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس راستہ پتہ ہے ہمیں کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، ہم رک گئے۔ میں چلنے کی بات کرتا ہوں، اور حقیقت یہی ہے، ہم نے تذکرے چھوڑ دیے۔ اس لیے آج ہمارے گھروں میں خلفائے راشدین کیا ہے، اہل بیت اعظام کیا ہے، اولیاء کرام کیا ہے، ائمہ مجتہدین کیا ہے، ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، اور اگر کوئی جانتا ہے تو بس وہی لوگ جانتے ہیں جو مسجد سے، خانقاہوں سے، درگاہوں سے، علماء کرام سے، بزرگوں سے قربت رکھتے ہوں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا تذکرہ سن لیتے ہیں، مگر باقاعدہ ایسی مجلسوں کا اہتمام کرنا اور ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا یہ ہمارا حق تھا جو ہم نے چھوڑ دیا۔ مجھے بتاؤ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا صرف اسی لیے تھی اور ان کی قربانیاں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوا، خدا نے اتنا بلند کیا، ان کے تذکرے آج تک چلے آ رہے ہیں، تو کیا صرف اسی لیے کہ ہم فاتحہ کر کے حق ادا کر دیں؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، حق تو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ حق تو نبی نے ادا نہیں کیا۔ بڑی بات ہے، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کو سمجھا ہی نہیں۔ میں نے یہ کہا کہ حق ہم کیا ادا کریں گے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں، جس نے مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے ادا کر دیا، مگر صدیق نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں کل قیامت میں ادا کروں گا۔ اس کو نبی نے ادا نہیں کیا،
وہ کل قیامت میں خدا دے گا۔ نبی فرماتے اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو جب نبی پر کیا ہے، نبی فرماتے ہیں تو ہم تو اس میں آئے نا، تو جب وہ ادا نہیں کر رہے تو ہم کیسے ادا کریں گے؟ مگر ہم مغالطے میں ہیں کہ ایک فاتحہ، تھوڑی سی شیرنی، تھوڑی سی نیاز کر کے ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ہم رک گئے۔ نہیں، ہمیں کرنا یہ تھا۔ یہ جو آج آپ نے کیا نا، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کو مبارک ہو، اللہ اس کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ دامے درہمے قدمے سخنے جو اس میں شامل ہے، ان سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے میں وہ تمام برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ یہ اصل کام ہے، بھلے تھوڑے ہیں مگر آج آپ نے ان کی سنت ادا کی ہے، آپ نے ساتھ دیا ہے کسی کا، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی سنت ادا کی ہے۔ یہ اصل ہے، یہی اصل ہے، اسی پر جزا بھی ہے، آپ کو رکنا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ فاتحہ کر کے ہم اپنا نام ان کے چاہنے والوں میں لکھا دیں گے اور ہم عاشق ہو جائیں گے، تو بزرگوں اور دوستو، عشق اتنا آسان نہیں ہے، محبت اتنی سستی نہیں ہے۔ محبت اگر دیکھنی ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر کی زندگی دیکھو۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جو میں کہہ رہا تھا ساتھ دینے کی، وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ نے اس ذات کو سمجھا نہیں، اس شخصیت کو جانا نہیں، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں سے الگ الگ اطراف سے، جانب سے لوگ اگر شامل ہیں، تو میں ان کو بھی کہوں گا، پیغام دوں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کی مجالسیں سجائے۔ اگر رک گئے تو حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں تو صرف شکرانہ ادا کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت پر واجب ہے صدیق اکبر کا شکر ادا کرنا اور محبت کرنا، واجب ہے۔ اب آپ چھٹے نہیں، اب واجب ہے، تو محبت کیسے؟ ایک فاتحہ سے تو نہیں، پھر آپ نے اس کو مذاق بنایا ہے۔ ایک فاتحہ سے واجب ادا نہیں ہوگا، محبت کا سودا نہیں ہوتا۔ اتنی آسان محبت ہوتی تو پھر سیدنا صدیق اکبر کی زندگی اتنی مشکل والی نہیں ہوتی، اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑتی۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں، ہمیں اس طرح کی قربانیاں، اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا نہیں جا رہا۔ ہمارے لیے تو آسان ہے، آسان ہے ان کے تذکرے کرنا، ان کی سیرت پر چلنا، ان کے تذکرے کرنا، ان کی سنت کو اپنانا، اور انہوں نے جس طرح دین کی خدمت کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، اس طرح کسی کا ساتھ دینا اور دین کی اشاعت کرنا، دین کے پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا، یہ کام، یہ ہمارا کام ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ تو اگر ہم رک گئے اور فاتحہ پر ٹھہر گئے تو پھر ہم نے مذاق سمجھا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ کڑوی سچائی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ تو اس لیے اس سے آگے بڑھو، اس سے آگے بڑھو۔ اور کرنا کیا ہے؟ مجلس سے سجاؤ، چھوٹی تو چھوٹی چلے گا مگر 10 مجلس سے سجاؤ، 50 مجلس سے سجاؤ، ان کے تذکرے کرو، اور جہاں بھی نیاز کرو، میں کہوں گا خالی کھانا نہیں، کھانے کے ساتھ تذکرہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے تذکرہ نہیں کیا تو پھر آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ وہیں رک گئے۔ تو ہم مغالطے میں کہ ہم یہ سمجھے کہ نیاز کر کے کام ہو جائے گا، تو نہیں بزرگوں اور دوستوں، نیاز بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تذکرے بھی کرنے ہیں۔ اب آؤ ان کو سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، ہم سے کہتا ہے، کس سے؟ بولو، ہم سے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، ایمان ہم لا چکے ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، جتنا ممکن ہے اتنا کرتے ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، خیرات صدقات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ اب ہم سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ تو اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہو سکتی ہے، مگر میں آپ کے لیے بہت آسان کر دوں اس کو سمجھنے کے لیے
کہ اے ایمان والو، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، تو ایمان لاؤ جب ایمان والوں سے کہا جائے تو کیسے ایمان لائے؟ تو وہ دوسرے ایمان کو جب سمجھنا ہو نا تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی دیکھ لو. کیا اس ایمان پر، اس ایمان کی جگہ آپ کی ذات رکھ لو. نہیں سمجھے؟ اب میں آسان کر دوں، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب آسان کر دوں، اے ایمان والو صدیق اکبر کی زندگی اپناؤ. ایمان کو سمجھا رہا ہو. ایمان کا دوسرا نام محبت ہے. اگر ایمان کا دوسرا نام محبت نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی. ایمان کی جگہ سیدنا صدیق اکبر کو رکھ لو، بس بات سمجھ میں آ جائے گی. اب سمجھنا ہے کہ کیسے ایمان لائے، تو دیکھو ان کو کیسے. اب بات شروع کرتے ہیں تھوڑی سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جان پہچان ملاقات تو پہلے بھی تھی، اعلان نبوت سے پہلے آپ کی، کیونکہ مزاج ایک جیسا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب، شباب اور بت پرستی، شرک، کفر، ہر تمام چیزوں سے پاک رکھا تھا. زندگی میں کبھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک جملہ ہے؟ نہیں، بڑے کمال کی بات ہے. جن کے صحبت میں رکھنا تھا اور خاص یار بنانا تھا، خاص یار بنانا تھا، خاص نعمتیں اور نوازشیں کرنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو ایسے بچا کر رکھا کہ پوری زندگی میں اس جہالت کے ایام میں، اعلان نبوت سے پہلے کبھی شراب، شباب اور بت پرستی آپ نے نہیں کی، کبھی سجدہ نہیں کیا. واقعی آپ نے سنا ہوگا، آپ کے والد ابو قحافہ لے گئے آپ کو بت پرستی کے لیے، اور وہ اپنی پوجا کرنے لگے. بیٹے سے بھی کہا صدیق، ابو بکر تم بھی کرو، تو وہ کھڑے رہ کر کے کہا بت سے، میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے لباس دو. میرے پاس کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا دو. چلو یہ نہیں کر سکتے، پتھر اٹھایا. اگر تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو تو اپنی حفاظت ہی کر لو. یہ کہہ کے ایک پتھر مارا، وہ بت گر گیا. آپ کے والد نے دیکھا اور کہا یہ کیا ہے؟ تم تو گستاخی کرتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، یہ ہمارے خدا ہے. کہا یہ خدا کیسے ہو سکتے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ میں نہیں مانتا ایسے خدا کو. انکار. پھر وہاں سے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد میں انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ ایسی حرکت ابو بکر نے کی ہے. تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. جب یہ پیدا ہوا تھا تبھی مجھے آواز آئی تھی کہ یہ صدیق ہے اور یہ ان چیزوں کو نہیں مانے گا، یہ کسی اور پر ایمان لائے گا. جب یہ پیدا ہوئے تھے یہ اہتمام تھا. اب بات یہاں تک آئی تو چلیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلقات تو تھے کہ مزاج ایک جیسا تھا، اور ایسے ہی ہوتا ہے، جس کا مزاج جیسا ہوتا ہے وہ اپنی دوستی ویسے ہی پسند کرتا ہے. جیسا مزاج ویسی دوستی ہوتی ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج سب سے اعلیٰ، تو ایسے ہی مزاج یہ پسند کرتے تھے، تو دوستی ہو گئی. بہرحال جانتے پہچانتے تھے، مگر پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ اعلان نبوت اب تک تھا نہیں. اب بات سننے والی ہے. ایک سفر پر تجارت کے لیے نکلے تھے، کسی کے ساتھ گئے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ ایک چاند جس نے مکہ کو روشن کیا ہوا ہے، گھر گھر روشن ہے، اور وہی چاند بعد میں اتر کر کے آپ کی گود میں آیا. خواب دیکھا. اب اس زمانے میں اور تو کوئی تھا نہیں. راہب مشہور تھے جو تعبیر کا علم رکھتے تھے، علم تعبیر جانتے تھے، خواب کی تعبیر. تو ایک راہب کے پاس پہنچے. وہی
شام میں پہنچنے کے بعد میں خواب بیان کیا، مجھے اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ تو راہب نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ کہا کس قبیلے سے ہو؟ قبیلہ بتایا۔ کس خاندان سے ہو؟ خاندان بتایا۔ اچھا، پھر پوچھا ذرا اپنی قمیض اٹھاؤ، تمہارے ناف پر کوئی تل ہے؟ تو وہ تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا، تب تک آدمی کبھی غور نہیں کرتا۔ قمیص اٹھائی تو تل بھی تھا۔ کہا جو اشارات کتابوں میں، جو نشانیاں میں نے اپنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں پڑھی ہے، وہ ساری نشانیاں تم میں نظر آتی ہے، وہ ساری نشانیاں تم میں نظر آتی ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس راہب نے بتایا کہ تم ایک نبی کے یار بنو گے، ان کے خلیفہ بنو گے، ان کے صحبت میں رہو گے، ان کے ساتھ زندگی گزارو گے، ان کے خلیفہ اول ہوں گے تم۔ وہ بشارت دی، اور تم سب سے پہلے ایمان لاؤ گے، تو جب وہ مل جائے تو ایمان لانے میں تھوڑی بھی تاخیر نہ کرنا۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر تو بتاؤ۔ خواب جب بیان کیا تو اس کی تعبیر بتائی کہ خواب کی تعبیر بھی یہی ہے کہ ماہ نبوت روشن ہوگا، نبی تشریف لائیں گے، اور ان کی روشنی پورے مکہ میں گھر گھر میں پھیل جائے گی، اور ایک دن وہی نبی تمہاری گود میں اپنا سر رکھیں گے۔ تو وہ خواب کی تعبیر تھی جو غار میں ہوئی۔ وہاں سے پھر اس راہب نے کہا ذرا سوچ کر دیکھو نصیب کیا پایا ہے سیدنا صدیق اکبر نے۔ راہب نے ایک نعت لکھی تھی، ابیات کی صورت کہتے ہیں اس کو، نعت لکھی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ کہا یہ میں نے لکھا ہے اس نبی کی شان میں جس کے منتظر ہم برسوں سے ہیں، جن کے منتظر ہے، ان کی نشانیاں۔ اب دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں موجود ہیں، وہاں سیدنا صدیق اکبر کی نشانیاں بھی کتابوں میں موجود ہیں، آسمانی کتابوں میں۔ اچھا، کمال صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ کئی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی، کئی آیتیں آپ کے عمل کو دیکھ کر کے، کئی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، میں نے کہا ایمان دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی ذات دیکھو، جنتی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی زندگی دیکھو، ان کی شخصیت کو دیکھو۔ جہنم سے آزاد کسی کو دیکھنا ہو تو نبی فرماتے ہیں تم دیکھنا چاہتے ہو جو آگ سے آزاد کیا گیا کون ہے؟ تو فرمایا صدیق کو دیکھو۔ قرآن تذکرہ کرتا ہے، قرآن تذکرہ کرتا ہے اس کا، سیجنبہ الاتقی الذی، کہ یہ بڑا پرہیزگار جو جہنم کی آگ سے آزاد کیا گیا، ان کی شان میں ہے۔ تو کئی آیتیں ہیں۔ غار ثور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ آپ کا صدقہ کرنا 40,000 دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے، بڑی رقم ہوتی ہے۔ 40,000 دینار، 4,000 دینار کی رقم، 4,000 دینار کی رقم ماہانہ خرچ کے لیے کافی ہوا کرتی تھی۔ 40,000 دینار ایک ہی وقت میں آپ نے صدقہ کیا ہے، اور وہ بھی ایسے عالم میں، ایسے ایام میں جب بہت زیادہ دشواریاں تھی۔ یہ نہیں کہ بہت کچھ تھا تب، نہیں، ہر حال میں کیا ہے۔ تو آپ کا صدقہ کرنا، قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، راہ خدا میں اپنا مال دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں، ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں، دن میں بھی دیتے ہیں، رات میں بھی دیتے ہیں، دن میں بھی دیتے ہیں، رات میں بھی دیتے ہیں۔ ان کے تذکرے تو پہلے کی آسمانی کتابوں میں تو تھے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک بڑے کمال کی بات ہے جس کا تذکرہ ہم کرنے کے لیے جمع ہے۔ اب بتاؤ اپنی زبان پر ناز کرے کہ نہ کرے، اپنے کانوں پر، اپنی قسمت پر ناز کرے کہ نہ کرے۔ جن کے تذکرے وہاں ہوتے ہیں، آج ان کے تذکرے ہماری زبان پر، ہمارے کانوں پر ہیں۔ جب کتابوں میں تذکرے آتے ہیں ان کے، تو وہ کتنے عظیم شان والے ہوں گے، کتنے مرتبے والے ہوں گے۔ بہرحال وہ نعت لکھی ہوئی دی، کہا جب تمہاری اس نبی سے ملاقات ہو، کیونکہ وہ دور قریب آ چکا ہے، ان قریب وہ تشریف لائیں گے،
اب یہاں یہ بشارت دی جا رہی تھی راہب کی جانب سے، اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تھا، تو اب یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ تو عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایمان لائی، بچوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایمان لائے، اور مردوں میں جوانوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اب اس میں پہلے کون ایمان لایا، اس پر بات یہ ہے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر شام میں تھے، یہاں تھے، مکے میں نہیں تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اعلان کر دیا، یہاں آپ کو بشارت راہب کی جانب سے مل گئی۔ آپ نے سفر طے کیا، مکہ پہنچے تو ابو جہل اور کفار قریش جمع ہے، اور چونکہ سیدنا صدیق اکبر مالدار بھی تھے، بڑے تاجر بھی تھے، اور اونٹوں کی پہچان رکھتے تھے، مہارت تھی آپ کو حاصل تھی، اور بہت سارے فنون تھے جس کی وجہ سے آپ کا مرتبہ بھی بڑا تھا، بڑی عزت کی جاتی تھی، بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ سب بیٹھ گئے، وہ سب جمع ہو گئے اور کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ابو بکر کیا ہوا تمہارے جانے کے بعد؟ تو کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو تمہارے دوست ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنا، کہا اچھا، اور فوراً وہاں سے نکلے۔ اب یہ ان کو اس لیے سنا رہے تھے کہ تاکہ یہ سنے اور پھر کہے کہ ایسا کیسے ہوا، مگر نہیں، چونکہ آپ کو بشارت بھی پہلے سے مل چکی تھی، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو، امانت کو جانتے تھے، آپ کیسے امین ہیں، تو آپ فوراً بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں، خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تو نبی کی نشانیاں ہوتی ہے تسکین قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، کیا کوئی نشانی میں دیکھ سکتا ہوں؟ یہ پوچھا کیا کوئی نشانی میں دیکھ سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق، ابو بکر صدیق، کیا تمہارے لیے وہ خواب کا دیکھنا کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے وہ خواب کا دیکھنا کافی نہیں؟ اور تمہارے لیے ناف پہ جو تل ہے تمہارا، اس کی نشاندہی اس راہب نے کی، تو یہ نشاندہی کرنا کافی نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس راہب نے جو نعت میری لکھ کر دی ہے، لاؤ مجھے دے دو، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو اب بات سمجھ میں آئی کیا ہے؟ اب صداقت تو سمجھ میں آئی، ایمان دیکھا، مان لیا، بس اب مان لیا نا، اب زندگی میں کبھی پھر دیکھا ہی نہیں، اب نہیں آزمایا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ٹھیک ہے؟ جہنم سے آزاد کسی کو دیکھنا ہو یہی ذات ہے، جنتی دیکھنا ہو یہی ذات ہے، یار دیکھنا ہو نبی کا یہی ذات ہے، سنتوں کا پیکر دیکھنا ہو یہی ذات ہے، عبادت گزار دیکھنا ہو تو یہی ذات ہے، کیا وصف صداقت دیکھنی ہو یہی ذات ہے، سخاوت دیکھنی ہو یہی ذات ہے، عدل و انصاف دیکھنا ہو تو یہی ذات ہے۔ یہاں آپ لا کر کے آپ سیدنا صدیق اکبر کو رکھ دو اور ان کی سیرت کو اپنا لو، آپ کا ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ وہ ذات ہے، اور کہیں بھی نہیں دیکھا آپ نے تو بھی کافی ہے، سب کچھ آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی انہی کا ایمان بھاری ہوگا۔ اب میری بات، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ ایمان ہے، تو اب ہمیں ایمان لانا ہے ایسے ایک بار دیکھ لیا، بات سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد پھر نبی کو نہیں آزمایا، لوگ آج تک آزماتے ہیں، اور جو نہیں آزماتے
وہ اپنی قسمت پر ناز کرے کہ وہ صدیق اکبر کی سنت پر ہے۔ ان کو کیا آزمائے جن کو سب پتا ہے، جو بشارتیں دیتے ہیں، جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، ایک بار دیکھ لیا۔ اب اتنی خبریں نبی نے دی ہے، اس کے باوجود لوگ آواز اٹھاتے کہ وہاں خبر کیوں نہیں دی؟ گیا ایمان۔ وہاں خبر کیوں نہیں دی؟ وہاں پتا تھا تو کیوں پوچھا؟ گیا ایمان۔ مگر صدیق اکبر نے کہیں نہیں پوچھا۔ کمال کیا ہے پتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو بہت سارے واقعات ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب چلیے آگے، ایمان کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں ساتھ میں تھے، عمرہ کے لیے نکلے، احرام باندھا ہوا سب نے، 1400 صحابہ کرام تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ مکہ والوں نے روک دیا، مدینے سے نکلے تھے، مکہ میں رک گئے، شرائط طے ہوئی، کہا اس سال تو ہم حج کرنے نہیں دیں گے، اس سال تو حج کرنے نہیں دیں گے۔ جب شرائط طے ہو گئی اور جانا طے ہوا واپس کہ ہم داخل نہیں ہو سکتے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو احرام کھول دو۔ بات دھیان سے سننا، وہاں ایک بار دیکھا، اس کے بعد پھر نبی کو آزمایا ہی نہیں۔ کمال سنو، ایمان کیا ہے بتا رہا ہوں۔ ایمان سمجھنا ہو تو صدیق اکبر کی ذات کافی ہے۔ تو نبی نے کہا چلو احرام کھول دو۔ اتنا کہنا تھا کہ 1400 لوگوں میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے اور احرام کھولنے والے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ ہم آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے، کیونکہ وہاں حضرت عمر فاروق بھی تھے اور بھی صحابہ تھے۔ بعد میں بہت سارے لوگ بوجھل قدموں سے دھیرے دھیرے اٹھے، چلو اب تو اٹھنا ہی پڑے گا، نبی نے کہا ہے تو، مگر نہیں، سب سے پہلے اس جماعت میں کھڑے ہونے والے اور احرام کھولنے والے ایک آواز پر سیدنا صدیق اکبر تھے۔ کوئی سوال نہیں کیا کہ احرام کھولا نہیں جاتا ہے واپس جب تک کہ عمرہ نہ کر لے، ہے نا؟ واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم تو حق پر ہے۔ کیا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم بزدل ہیں؟ کیا ہم کمزور ہیں؟ کیا کہا؟ میں وہی کرتا ہوں جو خدا مجھ سے کہتا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں نے کہا ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سننے کے بعد پھر یہ کہا تو کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حج کریں گے؟ بات کر رہا ہوں میں، تھوڑا سمجھنے والی بات ہے۔ یہ اتمام حجت بھی سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کیا۔ ایمان کا اندازہ ہم آپ لگا نہیں سکتے۔ ایمان کیا ہے سمجھنا ہو تو بس ان کو دیکھو۔ کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حج کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہاں کہا تھا ہم حج کریں گے، مگر یہ تھوڑی نہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، یہ تھوڑی نہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد اسی جلال میں باہر نکلے، بات تو سچ تھی مگر کچھ کہہ نہیں پائے، باہر نکلے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کے خیمے میں گئے، ان کی بارگاہ میں پہنچے، سلام کیا جلال میں ہی، پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سیم سوال ہے، کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے؟ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ صدیق اکبر وہی جواب دے رہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، کوئی فرق نہیں۔ اچھا تو پھر پوچھا پھر ہم احرام کیوں کھولے؟ تو سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو کہا انہوں نے کیوں کہا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان سے کہا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے۔ ایمان، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے یہ بھی پوچھا، پھر پوچھا پلٹ کر کے وہی سوال جو وہاں کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم حج کریں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہاں کہا تھا، مگر یہ تھوڑی نہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ ذرا موازنہ کرو، وہ بھی اپنے ایمان کے جذبے سے کہہ رہے کہ ہم حق پر ہے تو ہم کیوں رکے، مگر ان کا ایمان بھی تو دیکھو کہ ایک سوال نہیں، سب سے پہلے کھڑے ہوئے احرام کھول دیا۔ ایک بار وہاں آزمایا نا، دیکھ لیا
نبی کی علامت معلوم ہو گئی، اس کے بعد زندگی میں کبھی نہیں آزمایا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر ہم نبی کو آزمانے لگے تو سمجھو ہمارا ایمان گیا، اور کچھ نہیں کہا، جو کہا وہ مانا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ پر احرام کھول تو کھول دیا، بزرگ اور دوستو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کی زندگی ہے، ایسے ہی آپ کی زندگی ہے۔ غار میں جانے کا واقعہ طویل ہے، اب اس کو میں تفصیل سے دہراؤں گا تو ٹائم چلا جائے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ منصوبہ بنا تھا آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قتل کا منصوبہ بنا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو ہجرت کا حکم ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، جب مکہ میں کفار قریش بہت تکلیفیں دینے لگے اور مسلمان مضبوط ہونے لگے تو یہ ڈر گئے تھے، اور پھر سب سے زیادہ ڈر تو اس وقت ہوا تھا ان کو جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا۔ ہاں، اب یہاں جو مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ سب سے پہلے ایمان حضرت علی لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا لائی، یا حضرت سیدنا صدیق اکبر لائے، تو اس کو سمجھ لو۔ وہ یہ تھا کہ صدیق اکبر ابھی شام میں تھے، تجارت کے سفر پر تھے، وہاں اعلان نبوت آقا علیہ السلام نے کر دیا تھا، تو جہاں اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایمان لائی، اور حضرت علی ساتھ میں تھے، وہ بھی ایمان لائے۔ مگر چونکہ حضرت خدیجہ عورت تھی، خاتون تھی، حضرت علی کم عمر تھے، اس لیے اتنا اثر نہیں پڑا کسی پر بھی۔ مگر چونکہ سیدنا صدیق اکبر ایک مضبوط شخصیت تھے، مالدار تھے، با اثر رعب رکھتے تھے معاشرے میں، ان کا ایمان لانے کا اثر معاشرے پہ پڑ گیا۔ تو یہ جب گئے، انہوں نے جب بات کی آقا علیہ السلام سے اور ایک نشانی دیکھی، فوراً اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ آپ ایمان لے آئے، مگر کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے یہ ایمان لائے وہ اس وجہ سے کہ اس وقت تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی نے اپنا ایمان کا اعلان بھی اتنا نہیں کیا تھا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اعلان نہیں کیا تھا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان کے ایمان پر اتنا اثر نہیں پڑا۔ آئی بات سمجھ میں؟ مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لائے، اعلان کر دیا۔ اس لیے یہ بات بہت مشہور ہوئی کہ سب سے پہلے آپ ایمان لائے، بلکہ اعلان ایمان پہلے آپ ہی نے کیا ہے، سب سے پہلے اعلان۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں سے آپ سنیں، آقا علیہ السلام کو اور مسلمان جو ہوئے، جو ایمان لائے، ان کو جب کفار قریش تکلیف دیتے تھے، بہت ستاتے تھے، آقا علیہ السلام کو مارا بھی ہے، ایک کپڑا گلے میں ڈال کر کے کھینچا بھی ہے۔ کسی نے خبر دی سیدنا صدیق اکبر کو، دوڑتے ہوئے چلے آئے، زلفیں لمبی لمبی تھی، بکھر گئی دوڑتے وقت، تشریف لائے اور کہا، تم ایسے مرد کو مارتے ہو، قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو، جو تمہیں حق کی دعوت دیتا ہے، جو تمہیں رب کی پہچان کراتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ آقا علیہ السلام کو چھوڑا انہوں نے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے۔ اتنا مارا، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے بال کو ہاتھ لگاتے تھے تو زخم اوپر آتا تھا۔ مذاق نہیں، یہ سننے والی بات ہے، یہ کہ بہت قربانیاں دی ہے اپنے نبی کے لیے، دین کے لیے۔ آج ہم بیٹھے تذکرہ کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے بھی بہت سے لوگ تیار نہیں ہیں۔ بتاؤ کہاں سے ہم ان کا شکر ادا کر پائیں گے؟ اتنا مارا، بے ہوش ہو گئے۔ ان کے خاندان کے لوگ آئے، آپ کو گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد رات میں جب ہوش آیا، پورا دن گیا، رات میں ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال، محمد کیسے ہے؟ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کسی کا نہیں پوچھا، اپنا بھی نہیں پوچھا۔ ہم جب اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے پیار کریں، محبت کریں نا، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ پہلے نبی کے بارے میں پوچھا۔ آپ کی والدہ کہتی ہے، بیٹا اپنا خیال تو کرو، ابھی تو تم ہوش میں آئے ہو، نہیں پہلے مجھے نبی کا حال بتاؤ۔ بے چین، بے قرار، اس زخم سے وہ تکلیف نہیں ہے، مگر بے قراری نبی کو دیکھنے کی ہے۔
نبی کو دیکھنے کی. وہ ان کا حال کیا ہے؟ کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا, میں تو بے ہوش ہو گیا تھا. نبی کا حال سناؤ, نبی کا حال سناؤ. پھر کسی کے ذریعے بھیجا گیا پیغام کہ کیا حال ہے معلوم کرو. انہوں نے بتایا خیریت ہے. نہیں, کہا مجھے نبی کو دیکھنا ہے. تب بھی اطمینان نہیں, تب بھی اطمینان نہیں. اپنی والدہ کے ساتھ ام جمیل, ان کے ساتھ دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسی حالت میں ہوش میں آتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. اور جب نبی کو دیکھا تب جا کے قرار آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا, ماتھے کو بوسہ دیا. یہ ہے ایمان, یہ ہے محبت. اس کے علاوہ ایمان اور کچھ نہیں ہے. ایمان اسی کا نام ہے. محبت ہے تو ایمان ہے, محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے. اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے. اور اسی ایمان کی دعوت قرآن ہم کو دیتا ہے. آگے بڑھے, آگے بڑھے. جب اتنی تکلیفیں وہاں ہونے لگی تو اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. ایک بار ہجرت کی بھی آپ نے, مگر ابن دغنا جو ایک تھا, بڑا آدمی تھا, اثر رکھتا تھا, وہ ان کو واپس لے آیا. میں مختصر کرتا ہوں. واپس آئے, پھر رہے, کچھ دن ایسے ہی گزرے. اب بات سننے والی ہے. ہجرت سے 4 مہینے پہلے, کتنے؟ ہجرت کی رات سے 4 مہینے پہلے مجلس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم ہجرت کرتے ہیں, یہاں سے نکل چلتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابھی خدا کا حکم نہیں ہے, جب خدا کا حکم آئے گا تو ہم ہجرت کریں گے. پوچھا, یا رسول اللہ, ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کے سوال پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں, آپ میرے ساتھ ہجرت کرو گے, میں امید کرتا ہوں تم ہی میرے ساتھ ہجرت کرو گے. اتنی بات سننی تھی, ایک بات طے ہو گئی. ایمان کس کو کہتے بتا رہا ہوں. نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے اس کو دھیان سے سنتے تھے. اب اتنا کر دیا, کہہ دیا نبی نے کہ ہم ہجرت کریں گے, ہم, اور میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ ہو. تو نبی کی زبان پر وہی الفاظ آتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. ایمان تھا نا, بات سمجھ گئے, بات سمجھ گئے, اتنی امید پہ بات سمجھ گئے. اس دن سے لے کر کے ہجرت کی رات تک ایک رات بھی سیدنا صدیق اکبر نہیں سوئے. پوچھو کیوں نہیں سوئے؟ جب ہجرت کی رات مولا علی کو سلایا اپنے بستر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اسی رات 7 قبیلے کے لوگ, ایک فرد ہر قبیلے کا, تلوار لے کر کے, ہتھیار سے لیس حجرے کے باہر کھڑے تھے کہ آج رات میں کام تمام کر دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلایا, امانتیں دی, کہا یہ اس کی امانتیں ہیں, یہ لوٹانا اور تم آنا, وہاں آنا. اب ان کا بھی ایمان, یہ بھی دیکھو, نبی کی زبان سے الفاظ نکلے کہ علی امانتیں لوٹا کر کے مدینہ آنا. سرٹیفائیڈ ہو گیا کہ مجھے جانا ہے. آج کچھ ہونے والا نہیں, آج کچھ ہونے والا نہیں. مولا علی فرماتے پوری رات سکون سے سویا. اور وہاں صدیق اکبر جس وقت سے نبی نے کہا کہ ہم ہجرت کریں گے اور میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ ہوں گے, اس وقت سے سوئے نہیں. ایک نے ایسا مانا کہ سکون سے سو گیا, اور ایک 4 مہینے سے رات بھر سویا نہیں. کیسے ایمان والے تھے, ہجرت تک نہیں سوئے. کیا کیا؟ یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, سورہ یاسین پڑھا. اب یہ جو کھڑے تھے یہ دیکھ ہی نہیں پائے. کمال تھا, ٹھیک ہے, اس میں آگے اور ایک نقطہ آئے گا. نکل گئے, یہ یہیں کھڑے رہے کہ نبی اندر ہے. بعد میں جب اندر داخل ہوئے دیکھا تو مولا علی ہے. کہا نبی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ تم کو پتا ہے, تم پہرا دے رہے ہو. انہوں نے گھما دیا. بہرحال یہ پھر اسی کشمکش میں رہے کہ یہیں تلاش کرتے ہیں, یہ یہاں سے باہر جائیں گے نہیں. بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے سیدنا صدیق اکبر کے گھر رات میں. دستک دینے ہی والے تھے, چلنے کی آہٹ سن کر ہی دروازہ کھول دیا. ایمان, ایمان. اس وقت 4 مہینے پہلے جو کہا تھا میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ ہو اور کسی رات ہم ہجرت کریں گے, بس اشارہ سمجھ گئے. اس وقت سے کسی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر نہیں سوئے. 2 اونٹنی خرید کر تیار رکھی, سارا ساز و سامان تیار رکھا,
اور جو بھی مال تھا، اشرفیہ، دینار، درہم جو بھی تھے، وہ سارا کے سارا لے لیا۔ چونکہ اس وقت آپ کے والد ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ ڈرتے تھے کہ اگر یہ کہیں چلا گیا تو سب لے کر جائے گا، اس لیے تاکہ ان کو بھی جھٹکا نہ لگے، ایک جو مال جہاں رکھا جاتا تھا، جس کپڑے میں، جس ڈبے میں، اس میں انہوں نے پتھر ڈال دیے، اور پتھر ڈال کر کے رکھ دیا۔ کہا جب پوچھیں گے کہاں گئے تو وہ پھر سوچیں گے کہ جب گیا ہوگا تو سب لے جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے غلاموں کو آزاد کرانے میں حضرت بلال سے لے کر کے کئی غلاموں کو آزاد کرایا، سینکڑوں کی تعداد میں، تو بہت مال خرچ کیا تھا۔ تو آپ کے والد جانتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ اتنا مال کیوں خرچ کرتے ہو غلاموں پہ؟ چلو ٹھیک کرتے ہو تو کرو، مگر ایسے غلاموں پہ خرچ کرو جن کو لینے کے بعد فائدہ ہو، جو مضبوط غلام ہو۔ ایسے کمزور غلاموں پر کیوں خرچ کرتے ہو؟ مضبوط غلاموں پر کرو تاکہ تم کو کل فائدہ دے سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے فائدے کے لیے نہیں خرچ کر رہا ہوں، اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ بہرحال وہ رکھا، اور وہاں سے جیسے ہی دروازہ کھلا، سیدنا صدیق اکبر تیار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں صدیق تم تیار ہو؟ تمہیں کیسے پتا میں آنے والا ہوں؟ نبی پوچھتے تمہیں کیسے پتا میں آنے والا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجلس میں کہا تھا اس وقت سے منتظر ہوں، آج تک انتظار کر رہا ہوں، میں سویا نہیں ہوں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ نبی کو دستک دینے کی بھی تکلیف نہ ہو۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی سوچا اس طرح سے ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے نمازیں پڑھ کر کے؟ ایک وہ ایمان والے ہیں، بتاؤ نا ہمارا ایمان کیسا ہے، ان کا ایمان کیسا ہے؟ ایمان تو وہی ہے نا، ہم اس ایمان تک کیسے پہنچیں گے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے یہ۔ بہرحال اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ توشہ لے کر کے آپ نکلے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب نکل کر کے غار میں پہنچے۔ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ غار میں جب جا رہے تھے، اب وہ غار سور تقریباً 5000 اس کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، اتنے اوپر ہے۔ جاتے وقت پتھر تھے، آج کے جیسا راستہ تو ہے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے تاکہ زمین پر نشان بھی نہ پڑے، پنجوں کے بل، پورا پیر نہیں رکھتے تھے، پنجوں کے بل۔ تھوڑی دیر میں پیر زخمی ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اٹھا لیا، کہا میرے کندھے پر سوار ہو جائے۔ اپنے کندھے پر سوار کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ٹانگ مبارک اس طرف، دوسری اس طرف۔ کیا نصیب پایا ہے، دیکھو کیا نصیب پایا ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھتے بڑھتے لکھا ہے کہ جب اس منظر کو حضرت جبرائیل امین نے دیکھا، حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اپنے رب سے، کہتے ہیں مولا یہ شخص جو صدیق نے پایا ہے کاش مجھے بھی میسر آتا تیری حبیب کی خدمت کا، کاش مجھے بھی میسر آتا تیری حبیب کی خدمت کا۔ تو خدا نے کہا اچھا تو جاؤ صدیق کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ تو جہاں سیدنا صدیق اکبر چلتے چلتے چل رہے تھے، قدموں کے نشان کچھ جگہ تک تو ملے جو بعد میں آنے والے آئے ان کو، مگر اس کے آگے نشانات نہیں ملے۔ تو لکھا یہ ہے کہ وہاں سے جبرائیل امین نے پر بچھا دیے تھے، تو کوئی نشان نہیں ملا۔ یہ سب راز ہے، یہ ضرورت نہیں تھی، میری بات سنو، یہ نشانات یہ وہ سب نہیں، یہ سب حکمتیں ہیں خدا کی۔ جس کو خدمت کرنے کا ذوق ہے، شوق ہے، اس کے لیے مواقع تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھے غار میں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، یہ اصل میں ایک نعمت تھی جو اس دن سیدنا صدیق اکبر کو ملنی تھی۔ آپ ان کو صوفی اعظم بھی کہے تو کم ہے، وہ نعمت ہے اس رات انہوں نے پائی ہے۔ یہاں بستر پر مولا علی نے پائی ہے، اور وہاں گود میں نبی کا سر لے کر کے صدیق اکبر نے پائی ہے۔ یہاں سلا کر کے دی ہے، وہاں جگا کر کے دی ہے، محروم نہیں رکھا۔
آئی بات سمجھ میں؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد آپ نے سنا ہوگا غار میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے تشریف لے گئے، سوراخوں کو مٹایا، جو کپڑے تھے امامہ تھا اس کو پھاڑ کر کے سوراخوں میں ڈالا، کیونکہ وہاں ایک سانپ تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا منتظر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اے کاش ہم سچی محبت کر لیں۔ ذرا ان سے سمجھو کہ یہ جانور ہے، تڑپتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ ایک بار دیدار ہو جائے، جن کے تذکرے سلیمان علیہ السلام سے سنے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بیان کرتے تھے، جانور بھی سنتے تھے، تو وہ سانپ تھا جس نے سنا تھا، اس کی ہزاروں سال کی عمر تھی، بتایا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ ہجرت کریں گے، ملاقات کہاں ہوگی؟ اس کے درمیان کہیں ملاقات ہو جائے گی، کر لینا۔ اب اسی تمنا میں کہ کاش میری ملاقات ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور پایا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وہی تذکرہ سنا ان سے بھی، تو ان سے پوچھا کہ ان سے ملاقات کہاں ہوگی، کیونکہ قریب قریب کا زمانہ تھا، علامتیں بہت زیادہ ظاہر ہو رہی تھی اور زیادہ متعارف کرایا جا رہا تھا، آپ کی معرفت کرائی جا رہی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس سانپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ ہجرت کریں گے، اس راستے سے جائیں گے، وہاں کسی غار میں آپ کا قیام ہوگا۔ وہ وہاں منتظر تھا۔ ایک عاشق پہلے اندر جا رہا ہے کچھ ہو نہ ہو، اور ایک عاشق پہلے سے منتظر ہے کہ یہ آئے تو دیدار کرو، وہ آئے تو دیدار کرو۔ کمال ہے، سانپ دیدار کا منتظر تھا۔ بہرحال سب تمام سوراخ مٹا دیے، ایک سوراخ رہ گیا، اندر داخل ہوئے، اور ایک سوراخ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی، پیر لگایا، پھر نبی کو آواز دی، یا رسول اللہ تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ لیٹ گئے، آرام کیا۔ بتاتے ہیں جنہوں نے وہ غار کی زیارت کی ہے تو غار اتنی ایسی نہیں ہے کہ کچھ نظر نہ آئے، یعنی اوپر کوئی آ جائے تو آسانی سے دیکھ سکتا ہے نیچے کیا ہے، آسانی سے دیکھ سکتا ہے، ایسی غار ہے، اور اتنی ہی گنجائش ہے کہ ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ دیکھنے والوں نے بتایا اتنی ہی گنجائش ہے، اور معتبر شخصیتوں نے بتایا اتنی ہی گنجائش ہے کہ ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے۔ اب اس کے بعد ایڑی لگا دی، سانپ نے سارے راستے دیکھے، کہیں سے راستہ نہیں ملا، تو یہاں نظر آیا کہ یہ راستہ ہے مگر یہاں کچھ ایسی چیز ہے جو جانی پہچانی ہے۔ اب وہ ڈسنے لگا۔ کمال عشق تھا، ایک بار ڈسا ہوتا تو مانتے، 70 بار ڈسا ہے۔ صرف نبی کو تکلیف نہ ہو اس کے لیے آپ نے جنبش نہیں کی، تکلیف نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، ذرا سوچ کر دیکھو، ہم کبھی غور کرتے ہیں ان باتوں پر کہ ہماری ذات سے نبی کو تکلیف ہوئی تو؟ صرف تکلیف نہ ہو، 70 بار ایک ڈنک اگر سانپ لگا دینا تو آدمی تلبلا جاتا ہے، 70 ڈنک برداشت کیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے سانپ ہیں سب سے زیادہ زہریلے سانپ عرب میں پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ زہریلے سانپ۔ اور پھر وہ سانپ اتنا پرانا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے، سائنٹیفکلی پروف ہے کہ سانپ جتنا عمر والا ہو جاتا ہے، جتنی لمبی عمر اس کی ہو جاتی ہے، اس کا زہر اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، ایسے سانپ نے 70 مرتبہ ڈنک مارا ہے کہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، نبی کا دیدار کرنے دو، مگر وہ ایڑی انہوں نے نہیں ہٹائی، جنبش نہیں ہوئی، تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسو بھی قسمت والے تھے، رخسار محمد پر گرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ بات بتانی مقصود یہ ہے کہ بہرحال اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، صدیق کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کسی نے ڈسا ہے، ہٹاؤ ایڑی۔ ایڑی ہٹائی تو دیکھا سانپ ہے، سانپ نے تو دیدار کر لیا، اس کا کام پورا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگا دیا، ان کا کام پورا ہو گیا، زہر ختم ہو گیا۔ اتنا مضبوط زہر بھی لعاب دہن سے ختم ہو گیا۔ بات یہ بتانی مقصود یہ ہے کہ نبی کو تکلیف نہ ہو، پہلے پسند، ایمان، چاہت آپ کی، ہر چیز کا خیال آپ کی زندگی میں آپ کو ملے گا، ہر چیز کا لحاظ رکھا، تکلیف نہ ہو، اس لیے 4 مہینے سے سوئے نہیں۔ اور اس کے بعد جب ہجرت کی، غار میں سانپ نے ڈسا تو جنبش نہیں کی کہ نبی کو تکلیف نہ ہو، جنبش نہیں کی۔
یہ کمال عشق ہے، کمال عشق، یہ سب کے حصے میں نہیں آتا۔ اللہ ان کے عشق کا صدقہ عطا کرے۔ دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک مکڑی نے جالا بنا اور ایک کبوتر نے انڈے دیے، ایک کبوتر نے انڈے دیے۔ مکڑی نے جالا بنا تو مکڑی کے نام کی صورت قرآن میں آ گئی، اس کا حصہ اس کو مل گیا، عنکبوت، اس کے نام کا حصہ اس کو مل گیا۔ اور کبوتر کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کبوتر نے انڈے دیے ہیں اس کا خاندان آج بھی ہے، اس کا شکار مکے میں حرام ہے، جانوروں کو، پرندوں کا شکار وہاں نہیں کرتے نا، نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کر لے اور اس کو پکانا چاہے تو اس کا گوشت پکتا نہیں ہے، وہ آگ اسے جلا نہیں پاتی، گلا نہیں پاتی۔ تو ان سے نسبت کسی طرح سے ہوتی ہے تو وہ دنیاوی آگ سے بھی محفوظ ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یہ نسبت والوں کی برکتیں مل رہی ہیں۔ اب کمال کی بات سننے والی یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد آپ یہ سمجھتے کہ مکڑی نے جالا بنا، کبوتر نے انڈے دیے، اس وجہ سے بچے؟ نہیں، یہاں ضرورت تھی۔ سوچنے والی بات یہ ہے، یہ راز تھا۔ وہاں حضرت علی کے پاس سے نکلے تو سب کے سامنے سے نکلے، کسی نے نہیں دیکھا۔ یہاں آ کر چھپے تو پھر کیسے کوئی دیکھ سکتا تھا؟ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہاں بھی تو چھپ سکتے تھے، یہاں بھی چھپ سکتے تھے، مگر نہیں، یہ مصلحت تھی۔ وہاں علی کو نعمتیں دینی تھی، اس لیے وہاں لیٹا دیا کہ سو جاؤ، اور یہاں صدیق اکبر کو جگایا اور گود میں لیٹ گئے، اور یہاں ان کو نعمتیں عطا کی، کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ سارے بہانے تھے۔ 3 رات، 3 دن 3 رات ساتھ میں رہے ہیں۔ کیا کیا دیا ہے یہ وہ جانے، دینے والا اور لینے والا۔ بزرگوں اور دوستو، شان تو آپ کی بہت ہے، بڑی بلند ہے، مگر زندگی بھی اگر آپ کی دیکھو، میں نے کہا نا، بہت سارے زندگی میں ایسے حصے آپ کو نظر آئیں گے آپ کی سیرت کے، جس کو دیکھ کر کے آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اپنی حیات میں امام بنایا ہے، مصلی پہ کھڑا کیا ہے، ان کے تذکرے کیے ہیں، ان کے تذکرے کو سننا پسند کیا ہے۔ اور آپ کی زندگی دیکھو، اگر آپ کی زندگی دیکھو، ہر طرح کی قربانی ہے، ہر طرح کی قربانی ہے۔ میدان بدر میں بھی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی۔ تو کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں۔ یہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق اگر دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں نظر آئے گا، بزرگوں اور دوستوں، ہے نا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی دیکھو تو ہر کام میں آگے، نیکیوں میں آگے، آپ کی سنت میں آگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت نہیں چھوڑی، ہر ادا کو اپناتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا چلنا بھی ایسا ہی تھا جیسے نبی چلتے تھے، اتنی ادا کو اپناتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج نماز جنازہ پڑھی ہے؟ سب خاموش۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے میں نے پڑھی ہے۔ پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ میں نے کھلایا ہے۔ تم میں سے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ سب خاموش۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ میں نے کی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اور پھر فرماتے جس نے ان چیزوں کو ادا کیا ہے وہ جنتی ہے، جو ان خصلتوں کو اپنائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں ایسا تھا کہ نیکیوں کا ایک موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ کیوں؟ ان کے لیے نسبت کافی نہیں تھی؟ اب ہمارے لیے تربیت ہے۔ کتنی بڑی نسبت پائی، سوچو نا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ میں اپنی قسمت پر ناز کروں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تسمے سیدھے کرنے کا موقع ملے۔ اتنی بڑی قسمت پانے والا بھی اتنے اعمال بجا لاتا ہے۔ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ محو ہو جاتے تھے، کوئی آواز دیتا تو ہوش ہی نہیں ہوتا،
ایسے کھڑے ہو جاتے تھے. نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز میں کہ کوئی پرندہ اگر چاہے تو آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے, اس کو لگے کہ یہ کوئی ستون ہے, کوئی شخص نہیں. اتنے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے. آپ کی زندگی میں کوئی سنت نہیں چھوٹی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنایا, ہر نیکی کو اپنایا, اور نیکی میں پہل کرنے والے اس لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے. بکر اس لیے کہتے جو پہل کرتا ہر کام میں, اور جہاں دیکھو وہ آگے ہے, نیکیوں میں آگے. مال خرچ کرنے میں حضرت عمر فاروق نے چاہا کہ آج میرے پاس مال زیادہ ہے, میں سب سے پہل کر جاؤں گا. لے کر آئے اپنا آدھا مال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں چھوڑا ہے, آدھا آپ کی بارگاہ میں ہے. یہ بھی بڑا کمال تھا کہ آدھا مال لے کر آنا. اس کے بعد پیچھے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صدیق گھر میں کیا چھوڑا؟ جواب دیا اللہ اور اس کا رسول. سارا مال لے آئے, یہاں تک کہ اپنے گھر میں جتنے لوگ تھے سب کا لباس لیا ہے. سب کا لباس, ایک ایک جوڑا رکھو, ایک ایک جوڑا, باقی تمام لباس دے دو, ہر چیز. یہاں تک کہ جو آپ نے لباس تھا وہ اتار دیا, اور ٹاٹ کا لباس پہنا, ببول کے کانٹے لگائے, اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. بزرگوں دوستو ایمان ہے یہ, اور اس کے ساتھ عمل بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشق اور ہمارا ایمان کافی ہے, ہم کو عمل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کو عمل کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ کیوں عمل کر رہے اتنا, اور بھی اتنا سخت سارا مال؟ آپ سے تو سارے مال کا مطالبہ نہیں ہوتا, آپ سے تو نہیں اتنی سختی کی جاتی کہ سارا مال لاؤ, اتنی قربانیاں دو, اتنی قربانیاں دو. نہیں, سارا مال لے آئے. حضرت عمر فاروق نے سمجھا تھا کہ آج میں پہل کر جاؤں گا, آگے بڑھ جاؤں گا, مگر بعد میں کہا کہ صدیق سے آگے ایک نیکیوں میں بھی کوئی نہیں بڑھ سکتا, آپ کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب اتنا ہی تھا کہ بارگاہ رسول میں آئے, کہا سرکار نے پوچھا کیا چھوڑا ہے گھر پر؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے. پیچھے جبرائیل امین تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل یہ لباس کیا ہے؟ کہا آج جو آپ کے یار نے پہنا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتے اسی لباس کو پہنے. وہی لباس تمام فرشتوں کو پہنایا گیا خدا کے حکم سے. اسی وقت پوچھا گیا تھا میرا سلام, خدا نے کہا تھا جبرائیل امین سے کہ کہو جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ پوچھ لے اپنے یار سے, پوچھ لے اور سلام پہنچائے میرا, اور پوچھ لے کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. بزرگوں اور دوستو لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشق ہماری محبت کافی ہے نجات کے لیے, تو مجھے بتاؤ اتنی قربت نبی کی, اتنی محبت نبی کی, اتنا عشق نبی کا ہونے کے باوجود صدیق اکبر کا عمل کرنا ضروری تھا یا نہیں؟ کیا نا, پھر ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم کیوں غافل ہیں؟ اس کا مطلب ہم دھوکے میں ہیں. ہم یہ سمجھتے رہو ہم چھوٹی سی تھوڑی سی محبت لے کر کے دعوے بڑے بڑے, اور پھر ہم اس امید پر ہے کہ ہماری نجات ہو گئی. جن کو جنت کی بشارت دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی, ان کا حال سناؤ. نبی کی مجلس میں بیٹھتے تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی, دنیا بھول جاتے تھے, مگر پھر جب کاروبار تجارت کی طرف نکلتے تو جب وہ کیفیت ہوتی تو وہاں کی کیفیت اور ہو جاتی تھی. اور سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے نہیں جو کہا جا رہا ہے ہم کو اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے. ہم ارادے بھی کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں ارادے پست ہو جاتے ہیں, اور پھر دنیا کے رنگینیوں میں کھو کر کے ہم بھول جاتے ہیں اس کی حلاوت کو جو ہم نے مجلس میں پائی تھی. تو وہی حال جو سب کا ہوتا ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی ہوا کرتا تھا. باہر جاتے تھے تو تھوڑا سا اجنبیت سے محسوس ہوتی تھی, اور پھر غور کرتے تھے اپنے اوپر. اس ماحول میں آ کر کے جو حلاوت وہاں تھی ایمان کی, وہ حلاوت یہاں نہیں ملتی تھی. وہ حلاوت, وہ چاشنی, وہ مزہ, وہ لطف باہر دنیا میں نہیں ملتا تھا. تو پھر پوچھتے تھے آ کر کے, صحابہ سے پوچھتے تھے, بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صدیق منافق تو نہیں ہو گیا؟ اس سوال وہ کرتا ہے جس کا ایمان پورے ایمان والوں سے زیادہ بڑا ہے, جس کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہے. وہ پوچھتا ہے کہیں صدیق منافق تو نہیں ہو گیا؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں, جبکہ آپ صادق ہے, آپ جو کہتے ہیں
وہ کرتے ہیں، بلکہ جو آپ کہتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ صدیق کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ بھی سمجھتے چلو، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صادق اس کو کہتے ہیں جو دیکھا وہ سنا دے، جو دیکھا وہ سنا دے، واقعے کے مطابق کہہ دے، اس کو صادق کہتے ہیں، سچی بات کہی ہے۔ اور صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کہا اور واقعہ ویسا ہو جائے، جس نے کہا اور واقعہ ویسا ہو جائے۔ اس پر بھی ایک بات سنو، جب آپ کے والد ابو قحافہ کے لیے آپ نے اپنی بیٹی حضرت اسماء سے کہا تھا کہ یہ مال میں لے جا رہا ہوں، اس کی بجائے پتھر ٹھیکریاں رکھ دو، اور جب والد پوچھے کہ گھر میں کچھ چھوڑا یہ سب لے گئے تو یہ دکھا دینا، وہ چونکہ وہ نابینا تھے، ان کو دکھا دینا، ہاتھ میں تھما دینا، ہاتھ میں پکڑیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ مال ہے۔ مگر ہوا یہ کہ جب حضرت اسماء سلام اللہ علیہا نے وہ جب ٹھیکریاں دی، جس میں پتھر رکھے ہوئے تھے، ٹھیکری رکھی تھی، وہ گٹڑی دی، تو حضرت ابو قحافہ انہوں نے دیکھا، نابینا تھے، اور دیکھ کر کے محسوس کرنے لگے اور پوچھا، نابینا تھے، دیکھ تو لیا ہاتھوں سے، محسوس تو کیا، مگر پھر پوچھا بھی، اس کی امید نہیں تھی کہ پوچھیں گے، پوچھ لیا، اس میں کیا ہے؟ اب صدیق اکبر کی بیٹی ہے، اب ایک طرف سچ بولنا ہے، سچ بولیں گے تو پیچھے لگ جائیں گے، جان کا خطرہ ہے، اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اب کیا کرے؟ تو اسی کشمکش میں ان کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ دونوں نکلے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، تو نبی کی اور والد کی جان بچانے کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ دینار ہے، اشرفیہ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پتھروں کو دینار میں بدل دیا۔ یہ بیٹی کا کمال ہے، سیدنا صدیق اکبر کے زبان کا کمال کیا ہوگا؟ یہ بھی واقعہ ملتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اتنے سچے ہونے کے باوجود وہ کہتے کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر! ایسا ایمان ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے وہ یہ سوچے ہم کو کتنا سوچنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، آخری پیغام، یہاں تک رکنا نہیں ہے، اس مجلسوں کو بڑھاؤ اور ان کی سیرت پڑھو، اس پہ ختم نہیں ہو جاتا، بہت ہے پڑھنے کے لیے، بہت ہے سننے کے لیے، اور مدد کرو، جو کام کرتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے مولانا عمران اشرفی صاحب کی مدد کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساتھ کو ہمیشہ قائم رکھے اور اسی طرح ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر آپ کو ہم سب کو استقامت دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ساتھ نبی کا سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے ان کی معیت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا سمجھا اس پر ہم سب کو محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔